ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو کراچی کے تجارتی علاقے جوڑیا بازار، جسے جونا مارکیٹ بھی کہتے ہیں، اس کے متعلق آگاہی فراہم کریں گے۔ یہ مضمون جنگ اخبار میگزین ڈیسک کے کراچی سے ماخوذ ہے، جو کہ شبیر احمد ارمان نے تحریر کیا۔ جوڑیا بازار پرانی کراچی کا تجارتی علاقہ ہے اور آج بھی قائم و دائم اور عروج پر ہے۔ تنگ گلیوں میں واقع گنجان مارکیٹوں میں دوڑتی پھرتی چھوٹی چھوٹی ہاتھ گاڑیاں جوڑیا بازار کی قدیم روایت میں دو پہیوں والے تختے اور لوہے کے ہینڈل پر مشتمل ہاتھ گاڑی چلانے والے محنت کش مجموعی طور پر یومیہ ٹنوں وزنی سامان کی نقل و حمل انتہائی خوش اسلوبی اور پھرتی سے کرتے ہیں۔ جوڑیا بازار سے کم از کم 4000 سے زائد مزدوروں کا روزگار وابستہ ہے۔ ان میں سے زیادہ تر کا تعلق بنوں اور باجوڑ سے ہے۔ اس کے بعد پنجاب اور کراچی کے قدیم علاقے لیاری کے محنت کشوں کا نمبر آتا ہے۔ یہاں کے محنت کشوں کی حالت قابل رحم ہے۔ صبح 9 بجے سے رات 9 بجے تک سخت دھوپ اور ٹھٹرتی سردی میں مزدوری کرنے کے باوجود فی محنت کش روزانہ 400 سے 500 روپے کی دہاڑی لگاتے ہیں۔ نامل ہو چند اپنی کتاب میموریز آف نامل ہچسن میں لکھتے ہیں کہ جوڑیا بازار تالپور دور میں کراچی کا مین بازار تھا۔ اس دور میں اس علاقے کو بہت اہمیت حاصل تھی، مگر انگریزوں نے اس علاقے کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے صدر بازار کو عروج دیا۔ 1843 میں تاج برطانیہ نے کراچی پر قبضہ کیا۔ چارلس نیپیر سندھ کے گورنر بنائے گئے۔ اس کے دور میں یہاں چند دکانیں تھیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ شہر کا سب سے بڑا تجارتی مرکز بن گیا اور جوڑیا بازار کے نام سے مشہور ہوا۔ تقریباً 173 برس قدیم اس تجارتی مرکز کا یہ نام کیوں پڑا؟ کہا جاتا ہے کہ ابتدا میں کراچی کا واحد بازار ہونے کے سبب یہاں خریداروں کا رش ہوتا تھا اور لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر چلتے تھے۔ اس مناسبت سے اس کا نام جوڑیا بازار مشہور ہو گیا۔ برطانوی دور میں کراچی شہر بندرگاہ سے شروع ہو کر کینٹ اسٹیشن اور سولجر بازار تک جا کر ختم ہو جاتا تھا۔ بیشتر آبادی لیاری، اولڈ ایریا، کھارا در، میٹھا در، رنچوڑ لائن اور ارد گرد کے اطراف میں رہتی تھی۔ ابتدا میں دریا لال اسٹریٹ پر چند دکانیں تھیں۔ آبادی میں اضافے کے ساتھ ساتھ ضروریات زندگی کی اشیاء کی طلب میں بھی اضافہ ہوتا گیا، تو یہاں دکانوں کی تعداد بڑھتی گئی۔ لوگ دوسرے علاقوں میں منتقل ہوتے گئے اور ان گلیوں میں آہستہ آہستہ مختلف اشیاء ضروریہ کی مارکیٹیں قائم ہوتی گئی۔ آج جوڑیا بازار میں درجنوں ہول سیل کی مارکیٹیں قائم ہیں، جہاں روزانہ کروڑوں روپے کا کاروبار ہوتا ہے۔ یہاں سے سامان نہ صرف اندرون سندھ بلکہ بلوچستان اور دیار غیر میں بھی بھیجا جاتا ہے۔ قیام پاکستان سے قبل اس بازار میں ہندو اور پارسی تاجر دکانداروں کی اکثریت تھی اور اس دور میں رکھے گئے ہندوانہ نام، جنہیں بعد میں تبدیل کر دیا گیا، آج بھی زبان زد عام ہیں۔ جوڑیا بازار مجموعی طور پر 54 گلیوں پر مشتمل ہے۔ یہ بازار ضلع جنوبی کی حدود میں واقع ہے۔ سٹی کوٹ کے مغرب کی جانب سے شروع ہونے والا جوڑیا بازار کی مرکزی گلی دریا لال اسٹریٹ
پر ایم اے جناح روڈ، لی مارکیٹ، جونا مارکیٹ، کھجور بازار، برتن بازار اور کھوڑی گارڈن سمیت مختلف گلیاں جن میں مختلف اجناس اور اشیاء کی مارکیٹیں ہیں۔ مختلف بینکوں کی 103 شاخیں قائم ہیں جو یومیہ کروڑوں روپے کا مالیاتی لین دین کرتی ہیں۔ پاکستان کے کسی بھی ایک مخصوص علاقے میں موجود بینکوں کی شاخوں کی لین دین کے حوالے سے ایک ریکارڈ ہے۔ چونکہ یہاں سے شہر کی دیگر مارکیٹوں کو سامان کی سپلائی کیا جاتا ہے، اس لیے یہاں اشیاء کی قیمتوں میں شہر کی دیگر مارکیٹوں کی نسبت واقعی کمی نظر آتی ہے۔